بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں وہی صابری ہوں اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل۔ میرے اس چینل پر آنے والے تمام احباب کو خوش آمدید۔ جرمنی میں ہوئی سائنٹیفک ریسرچ نے یہ بات سامنے کی ہے کہ جو پہلے سے ہمارے پاس بلڈ گروپ موجود ہیں اس میں ایک اور گروپ کا اضافہ کر دیا جائے۔ انہوں نے ایک نیا جو ہے بلڈ گروپ ڈسکور کیا ہے جس کو انہوں نے نام دیا ہے ER بلڈ۔ پہلے تو جو بلڈ ہے ہمارے پاس وہ آپ کو پتہ ہی ہے، کوئی O پازیٹیو، کوئی B پازیٹیو اینڈ ایٹسیٹرا۔ اس کو انہوں نے نام دیا ہے ER گروپ کا۔ یہ جتنے بھی بلڈ گروپس ہوتے ہیں یہ اپنے اینٹی باڈیز اور پروٹینز وغیرہ کے معاملات کی وجہ سے انہیں ڈیفرنٹ کیا جاتا ہے کہ کون سا گروپ کون سی پروٹین بناتا ہے یا اینٹی باڈیز بناتا ہے۔ وہی اینٹی جینز کے اعتبار سے اس کو انہوں نے نام دیا ER گروپ کا۔ اب سائنسدانوں کا کہنا ہے کہ اگر ہم اس پانچویں گروپ کو شامل کرتے ہیں تو اس سے یقیناً بیماریوں کی جو ڈسکوری ہے وہ مزید آسان ہوگی، اس کے اوپر ہم مناسب طریقے سے ریسرچ کر سکیں گے اور کسی بھی بیماری کا علاج مؤثر طریقے سے انجام دے سکیں گے۔ ساتھ ہی ساتھ جو بائیڈن ہیں امریکی صدر، وہ ترکی کے اوپر بہت مہربان دکھائی دیتے ہیں۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ امریکہ اس طرح بیہیو کر رہا ہے جیسے کھسیانی بلی۔ بات یہ ہے کہ انڈونیشیا میں ہوئی G20 کی میٹنگ میں جب صدر بائیڈن اور ترکیہ کے صدر اردوان الگ سے ملے تو اس میں جو بائیڈن نے ترکی کو یہ آفر کیا کہ ہم جو F-16 آپ کو دینا چاہتے ہیں میں اس کی پوری حمایت کروں گا۔ اب امریکہ اس طرح کا بیہیو کیوں کر رہا ہے، اس کے پیچھے ایک ریزن ہے، وہ میں آپ کو بتاتا ہوں۔ اگرچہ کہ میری پچھلی ویڈیو جو تھی وہ لوگوں تک نہیں پہنچ سکی، وجہ یہ تھی کہ اس میں کچھ گرافیکل کنٹینٹ تھا جس کو یوٹیوب کی پالیسی کے مطابق آگے زیادہ نشر نہیں کیا گیا۔ تو میں آپ کو پھر ریپیٹ کرتا ہوں کہ چند دن پہلے مطلب سنڈے کو ترکی میں ایک بم بلاسٹ ہوا تھا جس میں 8 لوگ شہید ہوئے تھے اور کم و بیش 80 لوگ یہاں شدید زخمی ہوئے۔ وہ جو بم پلانٹ کیا تھا وہ کسی خاتون نے پلانٹ کیا تھا، شام کی وہ رہنے والی تھی۔ CCTV فوٹیج کی وجہ کی مدد سے اسے گرفتار بھی کر لیا گیا، اس نے کنفیس بھی کر لیا کہ ہاں یہ وہی خاتون ہے۔ کسی کردستان ورکرز پارٹی کی وہ ریپریزنٹیٹیو تھی، اس کی دہشت گرد خاتون تھی۔ جب وہاں پر بلاسٹ ہوا، شہادتیں ہوئیں، تو امریکہ نے کانڈولنس اپنی بھیجی کہ ہمیں افسوس ہے کہ ترکیہ میں اس طرح بم بلاسٹ ہوا اور قیمتی جانیں گئیں۔ جیسے ہی امریکہ کی کانڈولنس ترکیہ کے صدر تک پہنچی تو انہوں نے فوراً ریجیکٹ کر دیا کہ ہمیں آپ کی تعزیت کی ضرورت نہیں ہے۔ جبکہ جو ترکی کے وزیر داخلہ تھے انہوں نے کہا کہ یہ ایسے ہی ہے کہ جیسے قاتل خود کرائم سین پر آ کر تو واویلا کرے یہ کیسے ہوا، یہ کس نے کر دیا۔ اب یہ ہے وہ امریکہ کی کھسیانی بلی والا بیہیو، کیونکہ یہ تاریخ میں شاید پہلی بار ہوا ہے کہ کسی بھی ملک میں بم بلاسٹ ہوا ہو اور اس نے ڈائریکٹلی امریکہ کا نام لے کر کہا کہ امریکہ نے فنڈ کیا ہوا ہے اس تنظیم کو، امریکہ اسلحہ دیتا ہے اس تنظیم کو جس نے ترکیہ میں بم بلاسٹ کیا ہے۔ یہی وہ وجہ ہے کہ امریکہ نے G20 کی ہونے والی میٹنگ میں بڑے فراخ دل کا مظاہرہ کرتے ہوئے ترکیہ کو آفر کی کہ ہم چاہتے ہیں کہ آپ کو جو F-16 دینے ہیں ہم دیں۔ مطلب کہ امریکہ کو محسوس ہوا ہے کہ ترکیہ نے تو اسے آنکھیں دکھا دی ہیں، اور امریکہ کو آنکھیں دکھانے والا تو ظاہر ہے اس کا مطلب ہے کہ بہت بہادر انسان ہوتا ہوگا۔ اگرچہ کہ یہ بہادرانہ ایلیمنٹ کم ہی مسلمان سربراہوں میں ہیں، لیکن جو انہوں نے اس طرح کا شاندار بیان دیا ہے اس کی وجہ سے جو ہے یہ جو پانچواں بلڈ گروپ ہے نا، ان کو سمجھ آ گیا ہے امریکی صدر صاحب کو کہ ہمیں اس بات کو اب پرکھنا پڑے گا۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمیں کوئی برا بھلا نہ کہے تو ظاہر ہے وہ ترکیہ ہی ہے جس نے ڈائریکٹلی کلیم کر دیا ہے کہ امریکہ ہی پیچھے ہے، بیک کر رہا ہے ترکیہ میں ہونے والی دہشت گردی کو۔ چلو کوئی تو ہے جس نے امریکہ کو آنکھیں دکھائیں، بھلا کرے اللہ تو اردوان کا اور ترکیوں کا کہ جن میں اتنا دم ہے کہ وہ امریکہ کے سامنے سٹینڈ لے سکتے ہیں۔ اب تھوڑی سی بات کرکٹ کی کرتے ہیں کہ جناب ہربھجن سنگھ کہتے ہیں کہ جو فائنل میں بابر اعظم نے 28 بال پہ 32 رن سکور کیا تھا وہ بہت سلو رن تھا، کپتان کو زیب نہیں دیتا کہ اتنا آہستہ آہستہ وہ کھیلے۔ اور بھائی پاکستانیوں نے پورے ورلڈ کا اسکور بنایا ہی کب ہے جو آپ کہہ رہے ہیں کہ بابر اعظم کی بیٹنگ بڑی ہی غیر منصفانہ تھی۔ پاکستان کی ٹیم تو تھرو آؤٹ ورلڈ کپ جو ہے وہ فلاپ ہی گئی ہے، کسی نے ڈھنگ کا سکور نہیں کیا۔ کس کے خلاف کیا؟ ہالینڈ کے خلاف، سوائے نیوزی لینڈ کو جو ہے ہم نے وہ دوڑے لگوائی ہیں اس کی، ورنہ تو ہم نے جو میچز جیتے ہیں وہ تو اللہ اللہ کر کے، توبہ توبہ کر کے اور دعاؤں کے ساتھ۔ اس لیے میرا خیال ہے کہ آپ کو بھی جو ہے نا یہ ریسرچ پڑھنے کی ضرورت ہے۔ یہ جو آپ نے ہمیں بیماری بتائی ہے نا، یہ بیماری نہیں ہے، یہ بیڈ پیچ ہے جو بابر اعظم پر چل رہا ہے،
اور امید ہے کہ بابر اعظم اور پوری جو مینجمنٹ ہے اس بات پر پورا فوکس کر رہی ہوگی کہ ہم نے کس طرح اس بیڈ پیچ کو فوراً ختم کرنا ہے تاکہ ٹیم کی جو کارکردگی ہے پہلے سے بہتر بنائی جا سکے۔ دعا میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم۔